الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، دینی ملی اسلامی بھائیوں، آج 12 صفر المظفر 1442 ہجری مطابق 30 ستمبر 2020 عیسوی بروز بدھ کا دن ہے، اور آج ہم لوگ عمل کی قبولیت کے شرائط کیا کیا ہیں، اس میں سے ایک شرط جو ایمان تھا اس کو ہم نے پچھلے درس میں سنا تھا، اور آج کے درس میں اسی کا دوسرا جز یعنی اخلاص کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ صاحب کتاب نے لکھا ہے وَهُوَ الْعَمَلُ الْخَالِصُ لِلَّهِ مِنْ غَيْرِ رِيَاءٍ وَلَا سُمْعَةٍ۔ اخلاص کہا جاتا ہے کہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو، یعنی جو ہم کام کریں وہ کام اللہ کے لیے ہی ہو، اور اس کے اندر ریا نہ ہو، اس کے اندر نمود نہ ہو، شہرت طلبی مقصود نہ ہو، تو اسے اخلاص کہا جاتا ہے۔ اخلاص کے لغوی معنی ہے پاک ہونا، صاف ہونا اور خالص ہونا۔ امام راغب اصفہانی اخلاص کی تعریف کرتے ہوئے اپنی کتاب المفردات القرآن کی صفحہ نمبر 155 پر لکھتے ہیں الاخلاص التبری عن کل ما دون اللہ تعالی، یعنی اخلاص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز سے دل کو پاک کر لیا جائے، یعنی دل کے اندر صرف اللہ کے لیے عمل، اللہ کے لیے عبادت یہ خاص ہو، اور اس کے علاوہ ہر چیز سے دل کو پاک کر لیا جائے۔ یہ اخلاص کا مفہوم ہے۔ اخلاص کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جو بھی عبادت اور عمل کرے، اس کا دل اس عبادت اور اس عمل میں صرف اور صرف اس بات پر مطمئن ہو کہ میں یہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اس عمل سے اللہ کو خوش کرنا اور جنت حاصل کرنا مقصود ہے۔ اسے اخلاص کہا جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو حقیقت میں پہچان لے، جو بھی انسان اللہ کو حقیقت میں اگر پہچان لے تو اللہ تعالیٰ سے ضرور محبت کرے گا، اور اس کی عبادت بھی کرے گا، اور اس کے لیے مخلص بھی بن جائے گا، یعنی کوئی بھی عمل کرے گا تو خالص اللہ ہی کے لیے ہی کرے گا اگر کوئی اللہ کو پہچان لے۔ اخلاص یہ مخلصین کی جنت ہے۔ جو اخلاص والے ہیں، جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، ان کے لیے یہ ان کے لیے جنت ہے۔ اخلاص یہ متقین کی روح ہے۔ اخلاص بندے اور اس کے پروردگار کے درمیان ایک راز ہے۔ اخلاص دل میں اٹھنے والے وسوسوں اور ریا کو ختم کرتا ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ آپ اپنے عمل سے صرف اور صرف اللہ کی رضامندی کے طلبگار رہیں، آپ کے دل میں اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہ ہو، نہ لوگوں کی تعریف اور ثنا کے آپ خواہش مند ہوں کہ لوگ ہماری تعریف کریں گے اور ہمارے چرچے کریں گے، اور نہ ہی آپ کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے کسی بدلے کی امید ہو کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں اس سے مجھے فلاں بدلہ دے گا، فلاں مجھے اس کا اجر دے گا۔ ایسا نہیں، صرف اللہ سے اس کا بدلہ مطلوب ہو۔ آپ جو بھی نیک عمل کریں اس کا بدلہ آپ کو اللہ سے طلب ہو کہ اس کا بدلہ مجھے اللہ دے گا۔ اخلاص دنیا کی سب سے عزیز اور پیاری چیز ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ آپ تنہا ایک اللہ کی اطاعت اور بندگی کریں۔ اخلاص یہ ہے کہ مخلوق کی نگاہوں کو بھولتے ہوئے ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہونے والی نگرانی کو یاد رکھیں کہ اللہ ہمارے اوپر ہمہ وقت نگہبان ہے، ہماری نگرانی کر رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری ہر حرکتوں سے اللہ واقف ہے۔ یہ دل کے اندر آپ کے یہ رچ بس جائے، چنانچہ جو کام اللہ کے لیے ہوگا اللہ کی کریم ذات اس کا بدلہ ضرور دے گی، اور جو کام اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہوگا تو وہ کام بیکار شمار ہوگا، اس کام کا کوئی مقصد نہیں اللہ کے ہاں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا اخلاص سے خالی عمل اخلاص سے خالی عمل یعنی ایسا عمل جو جس میں اخلاص نہ ہو،
ایسا عمل کرنے والے شخص سے کہہ دو کہ خواہ مخواہ اپنے آپ کو نہ تھکائیں، کیونکہ بغیر اخلاص کے عمل کرنے والے کی مثال اس مسافر کی طرح ہے جو اپنے سفری سامان کی جگہ، یعنی سفر میں جانے والے سامان کی جگہ وہ مٹی بھر رہا ہو، کیونکہ اس طرح وہ خود کو فضول کام میں تھکا رہا ہے جس میں اسے کوئی نفع نہیں ملنے والا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم نیت کی درستی اور اس کی حقیقت اچھی طرح سیکھ لو، کیونکہ یہ عمل سے زیادہ طاقتور ہے، اور یہ نیت بسا اوقات کبھی کبھار انسان کو اتنی بلندی تک پہنچا دیتا ہے جہاں تک اس کا عمل اس کو نہیں پہنچا سکتا تھا۔ یہ نیت اور یہ اخلاص اس کو وہاں اس مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ بعض سلف صالحین سے یہ بھی منقول ہے کہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے، میرا دل یوں چاہتا ہے، یعنی میرے دل میں یہ بات اٹھتی ہے کہ مجھے اگر کوئی اور مصروفیت نہ ہو تو میں لوگوں کو صرف نیت کی تعلیم دوں، اخلاص کی تعلیم دوں، لوگوں کو بتاؤں اخلاص کیا ہے، نیت کیا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس کی حقیقت نہ جاننے کی وجہ سے اپنے بڑے بڑے اعمال کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ عمل جسے میں لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہوں تو پھر میں اسے اپنے اعمال کے شمار میں نہیں لاتا، یعنی میں جو عمل کرتا ہوں اور لوگ اس کو جان جاتے ہیں تو میں اس عمل کو اپنے نام اعمال سے خارج سمجھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے یہ عمل کیا ہی نہیں کیونکہ لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے۔ تو ایسا عمل جو صیغہ راز میں ہو، صرف اللہ جانے بندہ جانے، یہ عمل قابل اعتبار ہوتا ہے اور اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہوتا ہے جس کے اندر اخلاص ہو۔ اخلاص کا دین میں بہت بڑا اور بہت اونچا مقام حاصل ہے، اس کا کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی اخلاص کا، چنانچہ کوئی عمل اخلاص کے بغیر قابل قبول بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی بہت سی آیات میں ہمیں اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کی نصیحت کی ہے۔ چنانچہ 30ویں پارے کے اندر سورۃ البینہ کی آیت نمبر 30 کے اندر اللہ فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، ہمیں حکم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، دین کو یعنی عبادت کو، اپنے عمل کو خاص اسی کے لیے خاص کرتے ہوئے ہم اپنی عبادت کو انجام دیں، یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ عبادت میں جان اسی وقت آتی ہے، انسان جب عبادت کرتا ہے تو کوئی بھی عبادت ہو، اس عبادت میں جان اسی وقت پڑتی ہے، اسی وقت آتی ہے جب وہ عمل اخلاص کے ساتھ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کے اندر فرمان ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سورۃ الانعام آیت نمبر 162۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو اخلاص یہ تمام اعمال کی روح ہے، اور وہ عمل جس میں اخلاص نہ ہو اس جسم کی مانند ہے جس میں روح نہ ہو۔ ہر انسان کا بنیادی مطمع نظر یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کی رضا حاصل کرے اور جنت کا داخلہ اس کو نصیب ہو۔ اس مقصد کے لیے اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ غافر کی آیت نمبر 14 کے اندر فرمایا فَدْعُوا اللَّهَ، لوگو اللہ کو پکارو، اللہ سے دعا کرو، مخلصین لہ الدین، دین کو، عبادت کو اسی کے لیے خاص کرتے ہوئے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر اسے برا مانا ہے۔ دین کا مطلب یہاں عبادت بھی ہے اور اطاعت بھی، یعنی جب تمہاری روزی کا مالک اللہ ہے تو اپنی تمام عبادات اور اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے صرف اسی کو پکارو، اسی اللہ کی عبادت کرو، اسی کی بندگی کرو اور اس کی بندگی میں کسی دوسرے کو شریک اور ساجھی نہ کرو۔ مسند احمد کی ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے 22,060 نمبر کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں من شہد معاذا حین حضرتہ الوفات، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں بھی لوگوں کے ساتھ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت ان کے پاس موجود تھا۔ حضرت معاذ بن جبل کا جب انتقال ہو رہا تھا تو جو لوگ وہاں موجود تھے انہی میں بھی تھا۔ حضرت
جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں بھی وہاں موجود تھا. یقول اکشفوا عنی سجف القفہ، کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا، حضرت جابر معاذ بن جبل نے کہا قبے کا پردہ اٹھا دو. احدثکم حدیثا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کے رسول کی ایک ایسی حدیث سناتا ہوں جو آج تک میں نے کسی سے بیان نہیں کیا ہے. اخبرکم بشیء سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یمنعنی، میں نے اس حدیث کو اس لیے بیان نہیں کیا آج تک، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر میں بیان کروں گا تو تم لوگ توکل کر لو گے، یعنی اسی بات کے اوپر بھروسہ کر لو گے، تمام اعمال چھوڑ دو گے، اس لیے میں نے یہ حدیث نہیں بیان کیا تھا. ان احدثکموہ الا ان تتکلوا، سمعتہ یقول، میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا، من شہد لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ، جو آدمی دل کے اخلاص کے ساتھ اور یقین کے ساتھ شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، لم يدخل النار، تو جہنم کے اندر داخل نہیں ہوگا. وقال مرۃ دخل الجنہ، اور اللہ کے نبی نے ایک دفعہ فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا. ولم تمسہ النار، اور آگ اس کو نہیں چھو سکے گی. تو اس حدیث کے اندر بھی اخلاص کا پتہ چلتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے مطابق عمل کیا تو جنت کے اندر داخل ہوگا، جہنم کی آگ اسے نہیں چھو سکے گی. ایک اور حدیث کے اندر صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کی روایت ہے، 2564 نمبر کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ رب العالمین تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، واموالکم، اللہ تمہاری مال کو بھی نہیں دیکھتا کہ تمہارے پاس کتنی دولت ہے، تم کتنے خوبصورت ہو، یہ سب اللہ نہیں دیکھتا. ولیکن اللہ ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اخلاص کو دیکھتا ہے، دل کے اندر تمہاری اخلاص کتنا ہے، تمہاری نیت کیسی ہے. واعمالکم، تمہارے اعمال کیسے ہیں، اللہ یہ دیکھتا ہے. اخلاص ہی وہ مضبوط اور مستحکم ڈھال ہے جو انسان کو شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رکھتی ہے. اس کی مضبوطی کا اعتراف شیطان نے بھی کیا ہے. انسان کا اخلاص اگر مضبوط ہے، اللہ پر توکل اگر مضبوط ہے، تو اس کا اعتراف شیطان نے بھی کیا تھا اللہ تعالیٰ سے. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، آدم کو پیدا کیا اور ان میں روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے علاوہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. اس پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مردود اور ملعون قرار دے کر اپنی بارگاہ سے نکال دیا. تو ابلیس نے اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی، جو اسے مہلت دے دی گئی. تو ابلیس نے کہا تھا، میں تیری عزت و جلال کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، میں ان لوگوں کو، ابن آدم کو میں ضرور گمراہ کروں گا، مگر تیرے مخلص بندوں پر میرا کوئی بس نہیں چلے گا. یعنی جو تیرے خالص تیرے بندے ہوں گے، جن کے اندر اخلاص ہوگا، جن کی نیت اچھی ہوگی، ان پر میرا بس نہیں چل سکے گا. تو اخلاص کے بہت سارے فائدے ہیں، اخلاص کے بہت سارے فائدے اور بہت ساری باتیں ہیں جو مختصر وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا. بس آپ یوں سمجھیے کہ آپ کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی عبادت کریں تو اخلاص شرط ہے. اللہ کے ہاں آپ کی عبادت قبول ہونے کے لیے اخلاص شرط ہے کہ وہ عبادت و عمل اللہ کے لیے کیا جائے اور اللہ کی رضا مطلوب ہو اور جنت کا حصول مطلوب ہو. یہ عمل میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کسی اور طرح کی ریا اور نمود اور شہرت مطلوب نہیں ہے، مجھے اللہ کی رضا مطلوب ہے اور جنت میں اس کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں. اس نیت کے ساتھ آپ کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی عبادت کریں. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اخلاص اور نیت کو درست کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اپنی زندگی کے تمام اعمال کو اخلاص کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.